وہ انسان دکھ کے ویرانے سے کبھی نہیں نکل سکتا جس نے اپنی خوشی کے لیے کسی کی جھولی میں دکھ بھرے ہوں۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ باپ وہ پہلا مرد ہوتا ہے جس کی محبت بیٹی ساری زندگی اپنے دل میں بسا کر رکھتی ہے۔ یہی وہ پہلی محبت ہے جسے عورت ساری زندگی بھلا نہیں پاتی۔ خوشی اور غمی انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، اس لیے خوشی اتنی مناؤ جتنا تم بعد میں غم کو برداشت کر سکو۔ اسلام میں مرد اور عورت کے رشتے کو نکاح تجویز کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں مرد و عورت کی دوستی کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، اور جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کرو۔ محرم کے علاوہ مرد اور عورت میں کوئی دوستی، کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اپنی بیوی کو کبھی دکھ نہ دیں، کیونکہ ان کی دنیا بہت محدود ہوتی ہے جو اپنے شوہر سے شروع ہو کر بچوں پر ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بیوی کے نام پر طنزیہ لطیفے اور نامحرم رشتوں کے لیے پیار بھری شاعری لکھی جاتی ہے۔ اگر مرد زنا سے پاک ہے تو اسے اپنی بیوی کے لیے فکر مند نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پاک مرد کے لیے پاک بیوی ہے۔ شوہر کی محبت، حسن سلوک اور تعریف بیوی کو سب کام دل سے اور خوشی سے سیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مرد کبھی بھی ایک ہی عورت کو دوست، محبوبہ اور بیوی کا مقام نہیں دے سکتا، کیونکہ اسے دوستی کے لیے کوئی، محبوبہ کے لیے کوئی اور بیوی کے لیے کوئی چاہیے ہوتی ہے۔ مگر عورت کی اعلیٰ ظرفی تو دیکھیں کہ سارے مقام ایک ہی مرد کو دے بیٹھتی ہے۔ چوڑی ٹوٹ جائے تو رو رو کر گھر سر پر اٹھا لیتی ہے، دل ٹوٹ جائے تو سامنے بیٹھی ماں کو بھی پتہ چلنے نہیں دیتی۔ ایسا مرد زیادہ دیر تک محبت نہیں کر سکتا جو انا پرست ہو۔ ہر غلطی کر لینا مگر شوہر کو کبھی ایک بات مت بتانا، ورنہ وہ تمہیں 2 ٹکے کی عزت بھی نہیں دے گا۔ وہ یہ کہ اسے اپنے ماضی میں کی گئی غلطیوں کے بارے میں کبھی مت بتانا۔ ایک مٹی کے بنے انسان کی محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دل کا قرار اور آنکھوں کی نیند چھین لیتی ہے، تو پھر مالک الملک کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ پتہ ہے ہم بے سکون کب ہوتے ہیں؟ جب ہم اللہ پہ اس طرح یقین نہیں رکھتے جیسے رکھنا چاہیے، پھر ہمارا دل بے چین رہتا ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ہو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ اگر آپ کے پاس ایک محبت کرنے والا خاندان ہے، چند اچھے دوست، پیٹ بھرنے کے لیے غذا اور سر ڈھکنے کے لیے چھت ہے، تو آپ اپنے گمان سے زیادہ امیر ہیں۔ کسی کو تم چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے، یہ اس کی بد نصیبی ہے۔ کوئی تمہیں نہ چاہے اور تم اسے زبردستی اپنا بنانا چاہو، یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے۔ بس اتنی کوشش کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ کہا جاتا ہے زندگی انسان کو دوبارہ موقع نہیں دیتی، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ زندگی ہمیں دوسرا موقع ہماری اولاد کی صورت میں دیتی ہے۔ ہم پھر سے خواب بننے لگتے ہیں، ہم ایک دفعہ پھر سے جینا شروع کرتے ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ ہر اس خواہش کو جو ہم اپنے لیے پورا نہ کر سکے۔